السلام علیکم۔ فاطمہ یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہ کہانی ہے ایک چالاک چور کی۔ اس چور کی 3 خواہشیں تھیں۔ ایک بادشاہ کی طرح امیر ہونا، دوسرا بادشاہ کے جیسے محل کا مالک ہونا اور تیسرا کہ راجکماری سے شادی کرنا۔ ان خواہشوں کو پورے کرنے کے لیے وہ بادشاہ کا آدھا خزانہ چوری کر لیتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ چور کی تلاش شروع کر دیتا ہے۔ فرانس کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لوہار رہتا تھا۔ وہ فرانس کے بادشاہ کی طرح امیر بننا چاہتا تھا۔ دولت جمع کرنے کے لیے اس نے لوہاری کا پیشہ ترک کر کے چوری کا پیشہ اپنایا۔ اسے یہ معلوم ہوا کہ فرانس کے بادشاہ کی اکلوتی بیٹی راجکماری سے شادی وہی کر سکتا ہے جو کہ امیر ترین ہو۔ اس نے سوچا کہ لوہاری کے پیشے میں رہوں گا تو کبھی امیر نہ بن پاؤں گا۔ ابتدا میں اس نے چھوٹی موٹی چوریاں شروع کی، بعد میں وہ بڑی بڑی چوریاں کرنے لگا۔ اس طرح وہ چوری میں اس قدر چالاک ہو گیا کہ اس کا نام ہی چالاک چور پڑ گیا۔ اس نے اس بات کا بھی پتہ لگا دیا کہ بادشاہ کا خزانہ کہاں رکھا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نے آدھا خزانہ صاف بھی کر دیا۔ اب وہ امیری کی زندگی بسر کر رہا تھا، نہایت شان و شوکت سے رہتا تھا، مگر ادھر بادشاہ فکر مند رہنے لگا۔ اس نے ایک دن اپنے مشیروں سے چور کو پکڑنے کے بارے میں مشورہ کیا۔ مشیروں نے بادشاہ کو 3 ترکیبیں بتلائیں اور کہا ان میں سے ایک نہ ایک ترکیب کے ذریعے چور ضرور پکڑا جائے گا۔ پہلی ترکیب کے مطابق بادشاہ نے محل میں ناچ گانے کی محفل منعقد کی۔ تمام شہریوں کو دعوت دی گئی۔ ان میں چالاک چور بھی تھا۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ وہ بادشاہ کو کنجوس اور بخیل سمجھتا تھا۔ اسے یہ دیکھ کر زیادہ حیرت ہوئی کہ فرش پر ادھر ادھر سونے کے سکے بکھیرے ہوئے ہیں۔ اس نے جوتوں کے نیچے ایک مقناطیس لگائی اور وہ ان سکوں پر ناچنے لگا۔ اس طرح ایک ایک کر کے تمام سکے اس کے جوتوں سے چپک گئے اور کسی کو اس بھیڑ میں معلوم بھی نہ ہو سکا کہ سکے کہاں غائب ہو گئے۔ بادشاہ اپنے مشیروں پر بے حد غصہ ہو گیا، مگر انہوں نے سمجھایا کہ دوسری ترکیب میں چور ضرور پکڑا جائے گا۔ دوسری ترکیب کے مطابق پھر ناچ گانے کی محفل سجائی گئی، لیکن محفل ختم ہونے کے بعد تمام مہمانوں کو راج محل میں سونے کے لیے کہا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد سب خواب کے مزے لینے لگے، لیکن چالاک چور کو نیند نہ آئی۔ اس نے راجکماری سے ملنے کا ارادہ کیا۔ وہ راجکماری کی خوابگاہ میں داخل ہوا، اس سے آہستہ سے آواز دی، راجکماری کیا تم سو گئی ہو؟ راجکماری آواز سن کر چونک پڑی اور اس نے کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اور تم یہاں کیسے آئے؟ راجکماری میں تو صرف یہ کہنے آیا تھا کہ آپ بے حد حسین ہیں۔ اپنی تعریف سن کر راجکماری بہت خوش ہوئی۔ اس نے سوچا ہو نہ ہو یہی وہ چالاک چور ہے۔ چنانچہ دوسری ترکیب کے مطابق اس نے چور کو اندر آنے کے لیے کہا۔ چور خوشی خوشی اندر داخل ہوا۔ راجکماری نے کہا تم پہلے شخص ہو جس نے میرے حسن کی تعریف کی ہے۔ اس تعریف کے لیے میں تمہیں ایسا انعام دینا چاہتی ہوں جو تمہیں ہمیشہ یاد رہے گا۔ چالاک چور نے راجکماری کی باتوں کو نہ سمجھا اور وہ راجکماری کے پاس گیا۔ راجکماری نے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا اور بوسہ لیتے وقت اس نے ایک مخصوص رنگ سے ایک نشان بنا دیا اور کہا یہی تمہارا انعام ہے۔ بوسہ لینے کے بعد راجکماری نے کہا اس سے پہلے کہ کوئی شخص تمہیں یہاں دیکھ لے تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ چالاک چور جلدی سے وہاں سے رخصت ہو گیا اور وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ راجکماری نے اسے پیار کا بوسہ دیا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ پیشانی پر مخصوص رنگ کا ایک نشان بھی بنا دیا گیا ہے۔ چور کو نیند نہ آئی، تمام لوگوں کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ اٹھ گیا۔ جب اس نے آئینے میں اپنی صورت دیکھی تو اپنی پیشانی پر کسی رنگ کا نشان نظر آیا۔ وہ راجکماری کی چالاکی سمجھ گیا۔ اس کے بعد وہ پھر آہستہ سے راجکماری کے کمرے میں داخل ہوا اور وہاں سے میز پر نیلے رنگ کا ڈبہ رکھا ہوا تھا۔ اس نے خاموشی سے اس رنگ کے ڈبے کو اٹھا لیا اور وہاں سے آنے کے بعد راج محل میں جتنے مہمان گیری سو رہے تھے ان کی پیشانی پر ویسا ہی نشان بنا دیا۔ صبح ہوئی تو بادشاہ اور راجکماری بہت خوش تھے کہ آج چور ضرور پکڑا جائے گا۔ محل کے تمام دروازے بند کر دیے گئے تاکہ کوئی یہاں سے بھاگنے نہ پائے۔ بادشاہ اور راجکماری
جب راج محل میں پہنچے تو انہیں تمام مہمانوں کی پیشانیوں پر مخصوص رنگ کے نشان دیکھ کر حیرت ہوئی۔ اس طرح دوسری ترکیب بھی فیل ہو گئی۔ بادشاہ اپنی مشیروں پر گرم ہوا۔ مشیروں نے کہا حضور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تیسری ترکیب میں چور بچ کر نہ جا پائے گا۔ ترکیب یہ ہوگی کہ راجکماری کے کمرے میں ایک تہہ خانہ بنا کر اسے اس طرح ڈھک دیا جائے گا کہ کسی کو اس کا پتہ چل نہ پائے گا۔ جو ہی چور کمرے میں داخل ہوگا سیدھا تہہ خانے میں چلا جائے گا اور پھر اسے وہاں سے باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ بادشاہ کو یہ ترکیب پسند آئی۔ اس نے تہہ خانہ بنانے کا حکم دیا۔ کچھ دنوں بعد رقص کی محفل منعقد ہوئی۔ تمام شہریوں کو دعوت دی گئی۔ پروگرام کی ختم ہونے کے بعد تمام مہمانوں کو راج محل میں سونے کے لیے کہا گیا۔ سب سو گئے لیکن چالاک چور کو پھر نیند نہیں آئی۔ وہ پھر سے راجکماری کے کمرے میں داخل ہوا۔ داخل ہوتی وہ تہہ خانے میں گر پڑا۔ اس نے باہر نکلنے کی بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو پایا۔ راجکماری نے چور کے تہہ خانے میں گر جانے کی آواز سن کر زور سے چلائی، چور چور! راجکماری کی آواز سن کر بہت سے مہمان چور پکڑنے کے لیے راجکماری کے کمرے میں داخل ہوئے اور وہ بھی تہہ خانے میں جا کر گرے۔ جب بادشاہ اور اس کے مشیر وہاں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ تہہ خانے میں بہت سے لوگ گرے ہوئے ہیں۔ یہ پتہ لگانا مشکل ہے کہ ان میں سے اصل چور کون ہے۔ بادشاہ کی یہ ترکیب بھی فیل ہوئی۔ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اپنے مشیروں پر برس پڑا، تمہاری سب ترکیبیں ناکام ہو چکی ہیں، تم میری مشیر بننے کے لائق ہی نہیں ہو۔ کچھ دیر بعد راجکماری نے بادشاہ کے کان میں کچھ کہا۔ بادشاہ نے بغور سنا اور سر ہلا کر کہا۔ بادشاہ نے اپنے تمام مہمانوں سے مخاطب ہو کر کہا، بھائیو، میں آپ میں سے ایک چالاک چور موجود ہے جس نے میرے مشیروں کو بھی مات دے دی اور اپنی ذہانت عقل مندی ثابت کر دکھائی۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے تاکہ راجکماری کی شادی اس سے کروں۔ مہمانوں میں سے 20 لوگ راجکماری سے شادی کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ بادشاہ اپنی بیٹی سے پوچھا، کیا تم اسے پہچان لو گی؟ راجکماری نے کہا، میں اس کی شکل اور صورت نہیں جانتی مگر آنکھیں بند کر کے اس کی آواز پہچان سکتی ہوں۔ چالاک چور آگے بڑھا اور اس نے اپنا سر جھکایا اور آداب بجا لاتے ہوئے کہا، راجکماری، چالاک چور آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ راجکماری نے آواز سنتے ہی پہچان لیا اور وہ خوشی سے چلائی، ابا جان، یہی وہ آدمی ہے۔ بادشاہ نے کہا، اگرچہ تم سزا کے مستحق ہو لیکن میں نے سب کے سامنے وعدہ کیا ہے اس لیے راجکماری کی شادی تم سے کرتا ہوں۔ آج سے تم اس ملک کے راجکمار ہوگے مگر اس سے پہلے کہ تمہیں وعدہ کرنا ہوگا پھر کبھی چوری نہ کرو گے۔ حضور، چالاک چور نے کہا، میری صرف 3 خواہشیں تھیں، ایک آپ کی طرح امیر ہونا، دوسرا آپ کے جیسے محل کا مالک ہونا اور تیسرا کہ راجکماری سے شادی کرنا۔ آج میری تینوں خواہشیں پوری ہو چکی ہیں، اسی لیے آئندہ چوری نہ کروں گا۔ اس کے بعد چالاک چور نے جو دولت چرائی تھی وہ بادشاہ کو لوٹا دی اور پھر کبھی اس نے چوری نہ کرنے کا وعدہ کر دیا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی نئی اور اچھی کہانی کے ساتھ۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔